السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ویورز، آج کا ولاگ میں شروع کر رہی ہوں صبح کے ٹائم سے، اور جو لاسٹ ولاگ میں نے بنایا تھا یہ اس سے اگلا دن ہے، اس سے اگلے دن کا ولاگ تھا۔ ناشتے میں میں بنا رہی تھی مولی کے پراٹھے، جو کہ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں اور اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ تو کیونکہ جو امی لوگ ہیں، ابو، صبح ناشتہ کر لیتے ہیں جلدی کیونکہ انہوں نے کام پر جانا ہوتا ہے، تو امی ان کو بنا دیتی ہیں، اور بچے جب اٹھتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جو اٹھتا جاتا ہے وہ ناشتہ کرتا جاتا ہے۔ تو ہم اٹھے تھے ابھی، یہاں پر تقریباً 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہے، تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ تو جی حفصہ جو ہے وہ ابھی سوئی ہوئی تھی، میں عمر سے کہہ ہی رہی تھی کہ اس کو جگا لیں۔ اصل میں رات کو سوتی نہیں ہے اور صبح پھر دیر تک سوئی رہتی ہے۔ رات کو بابا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے نا، تو سوتی نہیں ہے پھر ٹائم سے، کوشش بھی کروں نا تو یہ نہیں سوتی۔ تو بابا سے اس نے کھیلنا ہوتا ہے، جب وہ آتے ہیں تو کھیلتی ہے، پھر ان کے ساتھ پھر جا کے کہیں سوتی ہے۔ تو جی ابھی وہ نیند پوری کر رہی تھی اپنی، تو میں نے کہا چلو میں ناشتہ بنا لیتی ہوں، اس کے بعد دیکھتی ہوں، پھر اس کو بھی اٹھاؤں گی، نہلاؤں گی، ریڈی کروں گی اس کو بھی ناشتے کے بعد۔ تو جی مولی کے پراٹھے تو تقریباً سب کو پسند ہوتے ہیں، اور سردیوں میں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ ابھی سردی سٹارٹ ہو رہی ہے تو بس اب پورا سیزن جو ہے نا ایسی چیزیں کھانے کا بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو ویسے مجھے سردیاں اتنی زیادہ خاص پسند تو نہیں ہے، لیکن نا یہ ہے کہ چلو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ان کا، یہ گزر ہی جاتی ہیں۔ تو ویسے مجھے گرمی پسند ہے، گرمی بہت زیادہ نہیں، لیکن مجھے نا درمیانہ موسم ہی پسند ہے۔ لیکن سردیوں کی جو ڈشز ہوتی ہیں نا تو پھر میں کہتی ہوں نہیں، سردیاں بھی ٹھیک ہیں۔ تو جی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں چولہے کے پاس برنر رکھ کے پکا رہی ہوں، چولہے پہ نہیں پکا رہی۔ اصل میں جو ہمارا چولہا ہے نا، اس کی جو آنچ ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے ایک طرف سے، تو اس لیے میں نا برنر پہ پکا رہی ہوں۔ یہاں پہ روٹی پکانے کا نا جو مزہ بڑھاتا ہے ہمیں، تو اس وجہ سے چولہے میں پتہ نہیں شاید خرابی ہے اصل میں نا، کبھی وہ سلنڈر پہ کیا ہوتا ہے اور کبھی گیس پہ کیا ہوتا ہے نا، تو بس وہ کوئی ایسا نقص اس میں چھوٹا موٹا بنا ہوا ہے۔ تو جی میں نے پراٹھے بنا لیے تھے، اس کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی۔ آج جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی تھی بہت اچھی سی، تو میں نے سوچا کہ چلو نا کپڑے بھی دھل جائیں آج ہی، کیونکہ سردیوں میں پھر سب کو پتہ ہے کہ دھوپ کبھی نکلتی ہے اور کبھی نہیں۔ تو ابھی تک تو دھوپ جو ہے وہ نکل رہی ہے، تو لیکن دسمبر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو دسمبر میں پھر کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی اتنا وہ خاص مطلب پتہ نہیں ہوتا نا کہ اگلے دن بھی دھوپ نکلے گی۔ ایک دن پہلے سے ہی تیز دھوپ نکلی ہوتی ہے اور اگلے دن بادل، کوئی کچھ نہیں مطلب پتہ نہیں ہوتا نا۔ تو بس جس دن دھوپ نکلے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ نا جو کپڑے وغیرہ ہیں نا، اصل میں ہوتے بھی موٹے موٹے کپڑے ہوتے ہیں نا، جلدی خشک نہیں ہوتے، تو بس یہی دل چاہتا ہے کہ دھوپ ہونا تو پھر بندہ دھوئے۔ تو یہ آپ کو پیچھے آواز آ رہی ہوگی میری بیٹی کی، اصل میں رات کو جو ہے یہ وائس اوور کر رہی ہوں، تو یہ شور مچا رہی ہے پیچھے، تو اس کی آوازیں آ رہی ہیں، معذرت۔ تو جی یہاں پر میں نے مشین بھی لگائی تھی ساتھ ساتھ، لیکن پھر میں نے اس کی شوٹنگ نہیں کی۔ میں جو ہے یہ شام کی جو ہانڈی ہے اس کی تیاری کر رہی تھی، پھر بیچ میں پھر کوئی اور کام کرنے لگ گئی تھی، تو حفصہ اٹھ گئی تھی نا، پھر اور کام کرنے لگ گئی تھی، تو میں نے اور ویڈیو نہیں بنائی۔ تو یہاں پر شام کا ٹائم ہے، تو ابھی میں گیس آ گئی تھی نا، تو ہانڈیاں شروع کرنے لگی ہوں شام کے کھانے کے لیے۔ تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چکن کدو۔ تو چکن جیسا کہ میں آپ کو پتہ ہے کئی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ میں چکن کو نا کچھ بھی بنانا ہو، بریانی یا پھر پلاؤ یا کوئی ہانڈی جو بھی بنانا ہو نا، چکن جس میں ڈلتا ہو، تو میں چکن کو نا اس طرح سے نمک لگا کے تو گرم کر لیتی ہوں۔ اس کی جو شانت ہوتی ہے نا، اس کی ایک اسمیل سی ہوتی ہے، وہ پھر نہیں رہتی،
ختم ہو جاتی ہے۔ تو جی وہ میں نے گرم کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا، تو ابھی یہاں پر میں مسالہ ریڈی کرنے لگی ہوں۔ تو ادھر آپ کو پتہ ہوگا کہ کیسے بنتی ہے، اس کی میں کوئی ریسیپی شیئر نہیں کر رہی۔ تو جی شام کا ٹائم ہے، تو کھانا بنانے کا ٹائم ہوتا ہے یہ، تو ہم تو اس ٹائم پہ کھانا بناتے ہیں روزانہ روٹین کے حساب سے۔ ہانڈی جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ایک بار ہی بناتے ہیں ہم شام کے ٹائم پہ، تو صبح جو ہے وہ جس کا دل کرتا ہے اسی کے ساتھ کھا لیتا ہے، اور اگر نہیں تو کوئی انڈے وغیرہ بنا لیتے ہیں، یا اپنی مرضی سے جو بھی دل کرے نا تو وہ کھا لیتے ہیں۔ لیکن شام کو ہمارے ہاں جو ہے یہ ہانڈی بنتی ہے، تو بس اگلے دن پھر اس ٹائم تک یہی چلتی ہے، وہی پچھلی ہانڈیاں جو ہوتی ہے نا وہی چلتی ہے۔ اصل میں گیس کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، جو روٹین ہوتی ہے، اس حساب سے پھر ہم نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو تقریباً پورے پاکستان میں ہی جو ہے نا یہ گیس نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، اور آج کل جو ہے یہ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ ایک تو گیس آتی لیٹ ہے، دوسرا زیادہ ٹائم کے لیے بھی نہیں آتی، بہت جلدی بند ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے نا، تو بڑا مسئلہ ہے۔ خیر اب تو آ رہی ہے، لیکن جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی نا تو یہ بھی نہیں آنی۔ تو یہ تو ہم غنیمت سمجھ رہے ہیں، چلو آ تو رہی ہے۔ اسی دوران اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں مجھے بتایا کریں، لائک شیئر کمنٹس کر کے، تو میری حوصلہ افزائی کیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ کیسی ویڈیوز بنا رہی ہوں میں۔ آپ کی طرف سے رسپانس بہت ہی کم ملتا ہے مجھے، تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مطلب کیا کر رہی ہوں۔ کر تو رہی ہوں، کوشش ہی کر سکتا ہے نا بندہ تو، لیکن جو اگلا بندہ ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ جی آپ اچھا کام کر رہی ہیں، یا پھر مطلب جو بھی ہے۔ تو یہاں پر ہانڈی جو ہے وہ میں نے رکھ دی تھی، اب کدو گلے گا تو اس میں دھنیا ڈال دوں گی اور بس ہانڈی بن جائے گی۔ تو ساتھ میں روٹیاں بنانی تھیں، تو آٹا نہیں تھا، ہے تھا لیکن بہت کم تھا، 2 روٹی کا پڑا ہوا تھا، تو پھر میں نے سوچا چلو میں اس ٹائم پہ نا آٹا گوندھ لیتی ہوں، تو پھر ہانڈیاں بن رہی ہے، اس کے فوراً بعد روٹیاں بنا لوں گی۔ ابو بھی آنے والے تھے، شام کا ٹائم ہے تو وہ شام کو آج کل تھوڑے سے جلدی آ رہے ہیں، مطلب 7 بجے آتے تھے نا، تو ابھی تھوڑا سا جلدی آ جاتے ہیں سردی کی وجہ سے، تو وہ بھی آنے والے تھے، تو میں نے کہا چلو جلدی سے میں آٹا گوندھ لیتی ہوں، تو روٹی بناؤں گی، اتنے میں وہ آ جائیں گے۔ ویسے بھی سب کوئی بھوک لگی ہوتی ہے اس ٹائم شام کو، بچے بھی بار بار پوچھتے ہیں ابھی کھانا نہیں بنا، کھانا نہیں بنا، تو کھانا بس گیس کے حساب سے پھر بننا ہوتا ہے۔ تو جی آٹے کے اوپر اس طرح سے آئل لگا دینا تو یہ ڈرائی نہیں ہوتا، سافٹ ہی رہتا ہے اوپر سے، نہیں تو ایسے اس کی نا ایک ڈرائی سی تہہ بن جاتی ہے اس کے اوپر، تو روٹی پکاتے ہوئے بھی اس کا نا مسئلہ ہی بنتا ہے۔ تو اس کے اوپر آئل لگا دیں، ہلکا سا پانی لگا دیں تو وہ بالکل اچھا رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، نرم۔ تو ویورز کھانا وانا کھا لیا تھا ہم نے، پھر نماز پڑھی، اس کے بعد حفصہ کو دیکھا، سلایا، تو پھر یہاں پر جو ہے رات کا ٹائم ہو گیا تھا، عمر کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا، مجھے بھوک بھی لگ گئی تھی، جاگ جاگ کے مجھے بھوک لگ جاتی ہے، تو پھر میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا کچھ لے کر آنا، مجھے بھوک لگی ہے، تو بار بار روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، تو پھر عمر میرے لیے پیزا لے کر آ گئے تھے، اور ان کو پتہ ہے کہ مجھے پیزا جو ہے یہ بہت پسند ہے، تو جب کبھی ناراضگی چل رہی ہے نا، مطلب تھوڑی بہت زیادہ تو ہم نہیں ہوتے، اللہ اتفاق کے سلوک دے سب کو، تو مطلب مجھے راضی کرنے کے لیے نا پھر بھی وہ پیزا ہی لاتے ہیں۔ تو جی آج بھی بس لے کر آئے تھے، پھر مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، تو میں نے پھر جلدی سے کھایا، اس کے بعد ان کو بھی کھانا وانا دیا، پھر ہم سو گئے۔ تو جی بس یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔